سورہ فاتحہ آیت نمبر 3۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ دین کے دو معنی ہیں: زندگی گزارنے کا نظام جیسے اسلام، جو ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، پرائیویٹ لائف ہو یا پبلک لائف، زندگی کا پورا نظام دیتا ہے۔ دوسرے دین کے معنی ہیں بدلہ۔ طالب علم کے لیے تعلیمی سال میں سب سے اہم دن رزلٹ کا ہوتا ہے، اس لیے ہماری زندگی کا سب سے اہم دن ہماری زندگی کے رزلٹ کا دن ہے، یعنی قیامت۔ اللہ آج بھی ہر چیز کا مالک ہے، لیکن اس دن کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اے اللہ، ہم نے دعا نہیں کی تھی کہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اب ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ زندگی دنیا کی ایک امتحان گاہ ہے جس میں آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کس طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ جب آزمائش اور امتحان ہے تو جزا اور سزا کا ایک دن بھی ہے جو آ کر رہے گا، جس دن لوگوں کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ حساب کتاب ہے، جواب دہی ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کون کیا کما کر لایا ہے۔ فیصلہ اللہ کرے گا، وہ ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے ہم نے کس مشقت سے نیکی کی۔ ذریات آیت 6 اور 5۔ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی، جزا اور سزا واقع ہو کر رہے گی۔ اس محاسبے کے نتیجے میں جنت ہمیشہ کی یا آگ، ساری ملکیت اختیار اللہ کا ہوگا۔ دنیا عمل کی جگہ، یہاں نعمتیں اور اختیار آزمائش کے لیے انسان کو ملے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ حقداروں کو حق دیتے ہیں کہ نہیں؟ آخرت میں ان سب نعمتوں کا حساب ہوگا جو دنیا میں ہم نے استعمال کی ہوں گی، صحیح استعمال کیا یا غلط۔ اس روز اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ پکارے گا، لمن ملک الیوم، آج کے دن بادشاہی کس کی؟ پھر جواب فرمائے گا، للہ واحد القہار، سورہ مومن 16۔ آج تمام اختیار اور بادشاہی صرف اللہ کے لیے، پوری طرح اللہ قابو رکھتا ہے۔ اللہ فرمائے گا، آج میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ جو ظلم و زیادتی کرتے تھے؟ اللہ نے انسان میں اچھائی اور برائی کا احساس رکھ دیا ہے۔ نیکی برائی کی سزا دنیا میں ملنی چاہیے۔ جب انسان دیکھتا ہے انصاف نہیں ہو رہا تو مایوسی اور بے چین ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کو آخرت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہر ایک کو نیکی اور بدی کا بدلہ مل سکے۔ سورہ زلزلال کی بھی آیت 6، 7، 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال نامے دکھائے جائیں گے۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دیکھ لے گا۔ دنیا میں مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ دنیا میں عارضی طور پر کچھ لوگوں کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں اور اختیارات بھی ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیار کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس دن کے لیے تیاری کیجیے۔ کیسے؟ دنیا کی کشش اور رنگینیوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے لڑ کر، یوم الدین کو یاد کرتے ہوئے، موت کو یاد کر کے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں لمبے وقت کو، قیامت کے دن پل صراط پر چلنے کو، حشر کے دن میدان میں جمع ہونے کو، اور اس لمبے دن کو، حشر کے فیصلے کو یاد کر کے، جنت اور جہنم کی تمام تفصیلات کو یاد کر کے عمل کا پلان بنائیے۔ نمازوں کا، قرآن کی تلاوت کا، محبت کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے کا، توبہ استغفار یعنی معافی مانگنے کا۔ ہم اپنا سارا وقت کمانے میں، سجنے سجانے میں، دعوتوں اور ملاقاتوں میں خرچ کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں۔ جسم کے ساتھ روح کا بھی خیال رکھیے۔ علم حاصل کرنے کا پلان بنائیے، قرآن اور حدیث سیرت کی اسٹڈی کرنے کا، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کا، دنیا میں کمانے کے لیے مختلف علوم حاصل کرنے کا اور حلال کمانے کا، اور شر سے بچنے کا پلان بنائیے۔ اپنی آنکھوں، ہاتھوں، کانوں، پیروں اور شرمگاہوں کو کنٹرول کرنے کا اور سب سے زیادہ اہم خیالات کو کنٹرول کرنے کا۔ قیامت کے دن سوالات کے جوابات کی تیاری کیجیے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، جوانی کیسے گزاری؟ کمائی پر سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور مال کیسے خرچ کیا؟ پھر سوال ہوگا، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا؟ ایسا نہ ہو کہ اس دن میری نیکیاں کوئی اور لے لے، اس لیے غیبت، الزام، رشوت، چوری اور ظلم سے بچنے کا پلان بنائیے۔
آخرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ جب قیامت آئے گی اس وقت تمام دنیا کا مالک کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ قیامت کا دن بڑا بھیانک ہوگا۔ آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن بھائی، ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اس دن ہر ایک کو بس اپنی ہی فکر ہوگی۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا بدلہ اچھا دے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ہمیں سزا نہ مل جائے۔ قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ موت، قبر، حشر، فیصلے کی گھڑی کو یاد رکھیے۔ نماز پڑھنے، قرآن اور اذکار کو مت بھولیے۔ صحت کا خیال رکھیے۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ پیروں کو گناہوں میں مت استعمال کیجیے۔ اپنی زندگی، پیسے اور علم کا صحیح استعمال کیجیے۔